اب آئیے اگرچہ یہاں کوئی شاید مطلب اس کا نہ ہو مگر بات آ گئی ہے تو وہ جو تصور ہے مگر وہ تصور ایک مضبوط بنیاد پر قائم کیا گیا یعنی پورا تصور تناسخ کا آواگمن کا جو ہے وہ اصول عدل پر مبنی ہے یعنی انہوں نے عدل کو مسلمہ قرار دیا. وہ کہتے ہیں صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی عمر بھر تکلیفیں اٹھاتا ہے ایک آدمی عمر بھر راحت اٹھاتا ہے ایک آدمی تندرست ہے ایک آدمی مریض ہے وہی سب جو میں مجملن کہہ چکا تو یہ تفریقہ ہے اور خلاف عدالت نہیں ہو سکتا لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ تفریقہ کسی اصول عدل کی بنیاد پر ہے جسے عمر بھر راحت مل رہی ہے اس سے گزشتہ اعمال کا صلہ ہے اور جسے عمر بھر تکلیف میں بسر ہو رہی ہے وہ گزشتہ اعمال کی سزا ہے. اس کے معنی ہے کہ عادل کو انہوں نے بالکل قبول کر لیا عادل کو قائم کیا مگر میں کہتا ہوں اب ظاہر ہے کہ وہ آپ کی ضرورتوں سے بھی خارج آپ کا سابقہ بھی اب نہیں اس فلسفے والوں سے لہذا اس میں زیادہ افادیت بھی نہیں. مجملاً میں عرض کرتا ہوں کہ نظریہ جب مشاہدات سے ٹکرائے تو پھر نظریے کو غلط ماننا پڑے گا. بدیہی مشاہدات سے جب ٹکرا رہا نظریہ دنیا والوں کو بڑا آسان ہے ان سے مقابلہ کیسے دنیا کا انکار کر دیں کیا دلی غلط ہے مگر ہمارے لیے زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم اصول عدل کے قائل ہیں. تو ہم کہتے ہیں جو صورت ان نے تجویز کی ہے وہ صورت بہرحال غلط ہے. کیا اس بنا پر کیا تو پورا نظام ہے آواگمن کا پورا فلسفہ ہے کہ سزا کے طور پر جو جنم ملتے ہیں اس جنم میں کچھ تو وہ ہیں کہ جن کے اعمال بدعمالیاں کم ہیں کہ وہ آدمی ہی کی شکل میں پھر پیدا بھی ہوئے اور اچھے بازی کی شکل میں راحت اٹھائی اور آرام اٹھایا مگر یہ کہ بدعمالیوں کا ایک درجہ یہ ہے کہ پودوں میں چلے گئے ایک درجہ یہ ہے کہ پتھروں میں چلے گئے یعنی کچھ وہ ہے کہ انسان کی شکل میں آتے ہیں اور پھر اس جنم میں ان کو آرام یا تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے یا صدمے اٹھانا پڑتے ہیں یا راحتیں ہوتی ہیں. تو اب جو میں نتیجہ نکال رہا ہوں اس کے لیے بہت فلسفی سائنسداں ہونے کی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں کہ ازل سے قافلہ چلا جنم و کرم کا اور نیک اعمال و بد اعمال ہوتے رہے. اب اس کی سزا میں کچھ آئے انسانوں میں اور کچھ گئے پتھروں میں کچھ گئے درختوں میں. تو بس ذرا سے اور کی وجہ سے یاد کر رہا ہوں کہ اب جب پتھروں میں گئے درختوں میں گئے تو اب جنم تو ہے کرم نہیں ہے. درختوں میں گئے تو اب جنم تو ہے کرم نہیں ہے. یعنی پتھر کسی کے نزدیک صاحب عمل نہیں ہے اور درخت کسی کے نزدیک صاحب عمل نہیں ہے. تو اب ان کے لیے تو جنم کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے
جو پھر انسانی ہی شکل میں آئے ہیں. اب اس انسانوں میں پھر کچھ اعمال ہوں گے، کچھ بد اعمال ہوں گے. تو اب جو خوش اعمال ہوں گے وہ انسان کی شکل میں آئیں گے، اور بڑا درجہ یہ ہے کہ کسی رشی اور منی کی شکل میں آ جائیں. اور جو بد اعمال ہوں گے وہ پھر بدعمالی کی سزا میں مختلف جنموں میں جائیں گے. تو کچھ کا درجہ یہ ہوگا جو انسانوں میں آئے، اور کچھ پھر پتھروں میں جائیں گے، اور کچھ پھر درختوں میں جائیں گے. اب جب میں نے بنیاد پیش کر دی ہے تو اب مشاہدہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس اصول تناسق کی بنا پر ازل سے لے کے اب تک مسلمانوں کی، دنیا کی، انسانوں کی مردم شماری گھٹنا چاہیے، بڑھنا نہیں چاہیے. مگر اب دنیا کے مردم شماری کے رجسٹروں سے پوچھیے کہ انسانوں کی مردم شماری 1000 برس پہلے جتنی تھی اتنی اب بھی ہے، اور اب سے 100 برس پہلے جتنی تھی اتنی اب بھی ہے، اور اب سے 10 برس پہلے جتنی تھی اتنی ہی اب بھی ہے. بس 2 ملکوں کو چھوڑ کر اور باقی تمام دنیا میں مردم شماری کے اضافے سے پریشانی ہے، اور اس کے لیے تدبیریں اور جگہ کی جا رہی ہیں. کیسے شرح ولادت موت بدل گئی ہے، یعنی پیدا زیادہ ہوتے ہیں مرتے کم ہیں. جبھی تو تناسب بدلے گا مردم شماری کا. مرتے کم ہے، پیدا زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کا حل تلاش کیا جا رہا ہے کہ اموات کی شرح میں تو اضافہ اور مسلمہ طور پر دنیا کا ضمیر قبول نہیں کرے گا کہ ہم ترکیبیں ایسی کریں کہ مرنے زیادہ لگے. اگر منظور یہ ہے تو اسپتال چھوڑ دیا جائے. اس لیے جتنے حفظان صحت کے اصول زیادہ رائج کیے گئے اسی سے چل ہم بات کرنی ہے. تو آسان حل سے یہ تو روپیہ اور بچے گا، اسپتال چھوڑ دیا جائے. مگر نہیں صاحب اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیب و تمدن انسانی کے حلق سے بات نیچے نہیں اتر سکتی، لہذا یہ سب تو ہوتا رہے. تو جانے والوں کی تعداد تو ہم بڑھا نہیں سکتے، مگر آنے والوں کی تعداد کو گھٹا سکتے ہیں. برآمد نہیں ہے ترازو قائم ہو جائے گا، کیونکہ اگر نہیں بڑھنے دیں تو سب ساتھوں مریں گے. اس طرح کچھ کو آنے کو روکیں تاکہ جتنے ہیں وہ تو کھا سکیں. یعنی روح اس کی وہی خشیت انفاق، خشیت املاق، فقر و فاقے کا خوف ہے جس کے لیے وہ ظاہر عرب بیچارے لڑکیوں کو زمین میں دفناتے تھے. قرآن نے کہا ہے کہ خوف فقر و فاقے سے، اور سب کی مشترک خرابی ہے اعتماد اللہ کا کم ہونا. ویسے کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو کہیں گے کیا؟ میں کہتا ہوں آپ نے یہ کیوں فرض کر دیا ہے کہ جو آئیں گے وہ سب نکھٹو ہوں گے اور وہ محنتی بھی ہوں گے. لہٰذا جس تناسب سے آپ مردم شماری کو کم کر رہے ہیں اسی تناسب سے افراد قاصدہ کو بچا رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ قبل والے جو آئے وہ بیکار تھے اور جو بعد والا آتا وہی فرض اکمل ہوتا.